السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون. ناظرین، 4 ٹاپ سٹوریز ہیں جن کے اوپر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے سٹوری ہمارے پاس ہوگی علامہ ناصر مدنی ایک مرتبہ پھر بول پڑے ہیں اور پنجاب حکومت کو انہوں نے ایک مرتبہ پھر ٹارگٹ بنایا ہے. ثانیہ مرید کے حوالے سے سہیل آفریدی نے بھی ایک بیان پنجاب میں موجود ہو کر دے دیا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. تیسرا، تحریک لبیک کا ایک بڑا رکن اس کو پولیس نے پیغام بھیجا کہ آپ تحریک لبیک سے لا تعلق ہو جائیں یا گرفتاری دے دیں. انہوں نے خود جا کر تھانے میں پیش ہو کر اپنی گرفتاری دے دی ہے. اور اگلی بات کریں گے. طارق متین نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعد حسین رضوی یا ان کے بھائی دونوں میں سے ایک زندہ نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے اور انہوں نے کس بنا پر یہ بات کی ہے؟ ان چاروں موضوعات کے اوپر بات کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں طارق متین، جو کہ بہت بڑے صحافی ہیں اور یوٹیوبر بھی ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا نام ہے صحافت میں. انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے طارق متین حیدر نے بتایا ہے کہ میری تحریک لبیک کی قیادت سے بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے پوچھا کہ تحریک لبیک کی قیادت زخمی ہوئی تھی، اس کے بارے میں بتائیں. تو انہوں نے بتایا کہ ان دونوں میں سے ایک بھائی اس دنیا میں نہیں رہا. یہ طارق متین دعویٰ کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک کے ایک بڑے لیڈر سے میری بات ہوئی ہے. وہ بڑا لیڈر یعنی کہ مجلس شورا کا رکن ہی ہو سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک بھائی دونوں میں سے زندہ نہیں رہا. طارق متین کا کہنا ہے کہ میں نے مزید پوچھا کہ کون نہیں رہا تو تحریک لبیک کے اس سینئر بندے نے نام بتانے سے گریز کیا اور یہ بھی کہا کہ میرا نام سیگائے راز میں رکھا جائے. واضح رہے کہ جس دن مرید کے میں یہ سانحہ ہوا تھا اور پولیس نے اندھا دھند فائرنگ کی تھی اور گولیاں چلائی تھی، اس دن علامہ سعد حسین رضوی کو گولی لگی تھی. اور آپ میری اسکرین پر وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ علامہ سعد رضوی کو گولی لگی تھی. وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھا دیتا ہوں. اور واضح رہے کہ جو ثانیہ مرید کے ہیں اس کے عینی جو شاہدین ہیں انہوں نے بھی بتایا تھا کہ جس رات مرید کے میں پولیس نے فائر کھولا تھا اس رات کو علامہ سعد رضوی کو کچھ لوگ کہتے ہیں ایک گولی لگی تھی، کچھ نے کہا ہے کہ 3 گولیاں لگی تھیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ کنٹینر سے گرے تھے، اس کے بعد ان کا کندھا فریکچر ہو گیا تھا. اور اب واضح رہے کہ پچھلے دنوں بابا جی کے آبائی گاؤں سے یہ خبریں آ رہی تھیں ان کے دوست کے حوالے سے کہ ان کا دوست کہہ رہا ہے کہ ان کی علامہ سعد حسین رضوی سے بات ہو چکی ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے ویڈیو پر علامہ سعد حسین رضوی کو لائیو دیکھا بھی ہے. اور پھر یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ علامہ سعد حسین رضوی کی اپنی والدہ سے 2 مرتبہ واٹس ایپ پر بات بھی ہو چکی ہے. جب یہ ساری باتیں یہی بتا رہی ہیں کہ علامہ سعد حسین رضوی اور ان کے بھائی ٹھیک ہیں تو پھر طارق متین یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعویٰ کتنے قدر درست ہے؟ اور ایسے وقت میں جب مفتی منیب الرحمان بھی 2 مہینے 10 دن خاموش رہنے کے بعد اب وہ بھی بول رہے ہیں اور حکومت کی جو ان کے خلاف وعدہ خلافی ہے اس کے اوپر بھی بول رہے ہیں، اور ایسے حالات میں یہ بیان آنا کہ دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی زندہ نہیں رہا تو یہ واضح اشارے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. اور دوسری بات یہ کہ کل جو پنجاب کی کورٹس ہیں ان کے اندر 63 مقدمات جو تحریک لبیک کے کارکنوں کے اوپر تھے ان کی پیشیاں ہوئی ہیں، جبکہ روزانہ ہمیں سننے میں آتا تھا کہ 5
لوگ پیش کیے گئے، 10 پیش کیے گئے، لیکن کل 63 لوگوں کو پیش کیا گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اشارہ کرتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کو پیش کر کے اور اتنا جلدی ٹرائل مکمل کر کے ان کو سزا دینا چاہتی ہے حکومت۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اس بات سے واقعی مجھے بہت بڑی پریشانی ہوئی ہے۔ پہلے تو میں خود بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ خبر غلط ہے اور طارق متین کا کسی نے نام یوز کیا ہے، پھر میں نے خود جا کر طارق متین کی وہ ویڈیو دیکھی ہے اور تصدیق کی ہے کہ واقعی ان کے یہی الفاظ تھے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر بتائے ہیں۔ باقی اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ اصل بات کیا ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان کی جو مجلس شورا کے رکن ہیں اور ان کے جو بابا جی کے آبائی علاقہ نکا کلاں، وہاں سے بھی جو خبریں آ رہی تھی وہ تو یہی تھی کہ دونوں بھائی ٹھیک ہیں، اللہ پاک دونوں بھائیوں کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر اپنے کارکنان پر قائم و دائم رکھے۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں۔ علامہ ناصر مدنی نے کل ایک ٹویٹ کیا ہے اور حکومت کو ایک مرتبہ پھر مریم نواز کو ہیلمٹ والے معاملے پر آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ علامہ ناصر مدنی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ کئی دنوں سے تحریک لبیک پاکستان کے حق میں مسلسل بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے رہتے ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر سکھوں کی پگڑی کے لیے قانون بن سکتا ہے تو علماء دین ہیں ان کی پگڑیوں کے لیے قانون کیوں نہیں بدل سکتا؟ ہیلمٹ قانون، میڈم صاحبہ انصاف کرو۔ یعنی کہ انہوں نے مریم نواز کو کہا ہے کہ میڈم صاحبہ کچھ انصاف کرو کہ مسلمانوں کے لیے پگڑی اتارنا لازمی ہے اور سکھوں کے لیے پگڑی اتارنا لازمی نہیں ہے، جبکہ ہمارے مسلمانوں کی تو یہ سنت رسول ہے امامہ، جو امامہ پہنتے ہیں وہ امامہ اتار کے ہیلمٹ پہنے، جبکہ سکھ جو ایک ان کا یعنی کہ کلچر ہے، صرف وہ اپنے کلچر کو جو ہے پریزنٹ کرتے ہیں، جبکہ ہم تو رسول اللہ کی سنت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی پگڑی نہ اتاریں اور علماء دین جو ہیں جو مسلمان لوگ ہیں وہ اپنی پگڑیاں اتاریں۔ علامہ ناصر مدنی نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے اور ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ آپ میری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں ثانیہ مرید کے حوالے سے۔ سہیل آفریدی نے لاہور میں بھی بہت بڑی ایک بات کر دی ہے اور یہی کہا ہے حکومت کو کہ اس حکومت کا وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں بھی لوگوں کی لاشیں گرائیں، انہوں نے اسلام آباد میں تحریک پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی بھی لاشیں گرائیں اور مرید کے میں بھی ان لوگوں نے تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کی لاشیں گرائیں۔ ان لوگوں کا کام یہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ایک بہت بڑا بیان ہے کے پی کے کی کہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے تحریک لبیک کے حق میں۔ یقیناً انٹرنیشنل میڈیا تک بھی یہ باتیں پہنچیں گی اور پوری دنیا تک یہ آواز پہنچے گی جو کہ سہیل آفریدی نے یہاں پر اسپیچ کی ہے۔ آپ وہ اسپیچ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ ماڈل ٹاؤن سے لے کر 9 مئی تک، 9 مئی سے لے کر 26 نومبر تک، 26 نومبر سے لے کر مرید کے تک اور آج تک وہ مسلسل جو ہیں ہمارے پاکستانیوں کا خون بہا بھی رہے ہیں اور چوس بھی رہے ہیں۔ ان لوگوں کو پاکستان پر زبردستی مسلط کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ پنجاب کی عوام نہیں نکلتی، پنجاب کی عوام ہی نکلی تھی، اس لیے 8 فروری کو آپ کے صرف 17 سیٹ سے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی آخری سٹوری کی طرف۔ اختر حسین ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع چکوال، ان کو پولیس نے پیغام بھجوایا کہ آپ یا تو تحریک لبیک پاکستان سے لا تعلقی کر دیں یا آپ کو گرفتار کر دیا جائے گا۔ ان دو صورتوں کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اختر حسین ناظم اعلیٰ خود چل کے تھانے گئے اور انہوں نے جا کے گرفتاری پیش کر دی کہ یہ لیں جی، میں آ گیا ہوں، مجھے گرفتار کر لیں۔ یعنی کہ حق اور سچ کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے کسی بھی ڈر اور خوف کا مظاہرہ نہیں کیا، پولیس کی دھمکیوں میں نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے لا تعلقی کی۔ وہ خود چل کر تھانے پہنچ گئے اور اپنی گرفتاری پیش کر دی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا
کہ تحریک لبیک پاکستان ختم ہو چکی ہے، یقیناً وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگ تحریک پاکستان لبیک پاکستان کے پاس موجود ہیں جو خود بھی اپنی گرفتاریاں دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیرہ۔